آپ پر سلامتی ہو اور سلامتی حاصل کرے اور دوسروں کے لیے سلامتی بھیجے۔ دوستو، یہ بشر بڑے ہی کمال کی چیز نظر آتا ہے۔ یہ تو بہتر تو علماء جانتے ہوں گے، بشر کو جو بھی کہا جاتا ہے مگر دونوں طرف سے کمال ہی نظر آتے ہیں اس کے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بشر میں نے بے میں نے ساتھ شر میں نے آگ، کہ آگ بھی اس کے ساتھ ہے، اگر اس معنی میں دیکھیں تو پھر بھی بڑا کمال ہے۔ اپنی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ خواہشات کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو انسان بن جانا اس کا پھر بھی بڑا کمال ہے۔ اگر بشر کو بشارت سے سمجھ لیا جائے تو پھر بھی بڑا کمال ہے۔ جیسے فرمان میں اکثر پڑھنے میں آتا ہے، لوگوں نے پڑھا ہوگا، ومن کان بشرا یکلمہ، کہ بشر سے کلام نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وحی کے ذریعے سے، غیب سے، حجاب لکھا ہوگا وہاں سے، حجاب سے، رسولوں سے، روح سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو جس طرف سے بھی دیکھے بشر ہے کمال کی چیز۔ یہی بشر کبھی اپنی حواس خمسہ کے ذریعے سے باہر سے علم حاصل کرتا ہے۔ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، سونگنے سے، چکھنے سے، چھونے سے انسان کسی شے کو پہچانتا ہے۔ اصل علم کا معنی جاننا ہوتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنے حواس کو، حواس خمسہ کو بھی اگر کلوز کرنا شروع کر دے، نہ باہر سے علم حاصل کرے، نہ باہر کی سنے، نہ دیکھے، نہ غور کرے، اگر حواس خمسہ کو سٹاپ کر لے تو اس کو اس کے اندر سے چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اندر سے اس کو ہدایت بھی ملتی جائے گی اور علم بھی حاصل ہوتا جائے گا۔ اگر ہمیں اصل کو پہچاننا ہے تو باہر سے لینا کلوز کر دیں۔ جیسے ہر عبادت میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کلوز کر لو، باہر کے خیال آنے بند ہونے چاہیے،
کانوں سے کچھ نہ سن رہے ہوں، آنکھوں سے کسی اور کو نہ دیکھ رہے ہوں، ہاتھوں کو بھی ایک جگہ رکھ لیں، نہ کوئی چیز کھا رہے ہوں، نہ سونگھ رہے ہوں، اپنے حواس کو خاموش کر لیں۔ نیچے دری بچھائیں، مصلی رکھیں، جائے نماز رکھیں، صاف کپڑا رکھیں یا صاف فرش کر لیں۔ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے حواس کو خاموش کریں تو اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اندر سے بھی چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ دلوں پر وہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ بڑے بڑے اللہ کے جو خاص و خاص بندے تھے ان کے دلوں میں الہام ہوتا تھا۔ اسی طرح انسان جب یکسو ہوتا ہے، حواس خمسہ کو خاموش کرتا ہے تو اندر سے بھی چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، جو نئے نئے علم آپ کو دیتی ہے۔ بلکہ باہر سے جو بھی سنیں گے وہ کسی نہ کسی اور کا ہوگا۔ کسی بندے کی بات کریں گے تو وہ کسی اور بندے کی ہوگی، سنانے والا کوئی اور ہوگا، وہ آپ کی اپنی نہیں ہے۔ اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا، آپ کے پاس آ گیا، آپ نے پھر آگے سنا دیا، تو وہ اپنی نہیں ہوتی جو باہر سے حاصل کی جاتی ہے۔ جو اندر سے پیدا ہوتی ہے یا سننے کے بعد جو اندر پیدا ہوتی ہے، اصل وہ چیز اس کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ خود کی ایجاد۔ باہر سے بری خبر سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اچھی خبر سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو کبھی کبھار انسان کو باہر سے لینا بند کرنا چاہیے، کوئی 1-2 گھنٹہ دن میں نکالنا چاہیے کہ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنی حواس خمسہ کو ساکن کریں۔ جو بات آپ کے دل سے اٹھے گی وہ بات آپ کی اپنی ہوگی۔ انسان کے اندر وہ روح ہے۔ بہت ساری کتب میں ایسے روایت بھی ہے کہ اللہ اپنی روح کو امر کرتا ہے، یا ایسا کہہ دے کہ سینوں میں نور برتا ہے۔ وہ باہر سے نہیں آئے گا، آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اپنے آپ پر رحم کھانے کے لیے، ٹینشنوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھار انسان کو اپنی حواس خمسہ کو سکون بھی دینا چاہیے۔ صرف لوگوں کے لیے ہی نہ جیتے رہیں یا لوگوں سے ہی حاصل کرتے رہیں، کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھا کریں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ میرے اندر آگ یا غصہ تکبر پیدا ہو رہا ہے یا میرے اندر رحم پیدا ہو رہا ہے؟ اگر غصہ، آگ، تکبر، نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ شر ابھی میرے ساتھ ہے، میرے اندر ابھی وہ انسانیت پیدا نہیں ہو رہی۔ اگر رحم پیدا ہو رہا ہے، ترس پیدا ہو رہا ہے، اپنی فکر پیدا ہو رہی ہے،
کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے، اگر رحم پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بشارت ہے۔ اس بشر کو، بشر کی اس شر کے ساتھ سمجھے یا بشارت سے سمجھے، یہ تو علماء بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کا اصل مقصد معنی کیا ہے۔ جس بھی طرز پہ سمجھیں گے، مگر بشر ہے کمال کی چیز ہے۔ بہت آسن تکوین سسٹم ہے اس کے اندر، ہر شے اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہے۔ اس سے ہم کام نہیں کرا رہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، خون کو گردش دے رہا ہے، کلیجی پھپھڑے معدے اپنی اپنی جگہ برکن کر رہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ چل رہا ابھی تک کہ سانس آتا کدھر ہے، جاتا کدھر ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، بس محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا سانس چل رہا ہے، ورنہ سانس نظر تو نہیں آتا، ہوا بھی نظر نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، روحیں بھی نظر نہیں آتی، جنات بھی نظر نہیں آتے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم وہ ہے نہیں، ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں غائب ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک روح ہے، جب وہ بیدار ہوتی ہے تو پھر امر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، روح ایک رب کا حکم ہے، اور رب ہی اپنی روح کو حکم دیتا ہے تو وہ ایسا کام کر جاتی ہے کہ انسان امر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ہی وہ سسٹم ہے۔ کبھی کبھی اپنے سکھ کے لیے، سکون کے لیے کوئی عبادت قرض کے ساتھ بیٹھ جائے، یا ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ آپ اکیلے ہو کر بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ جب تک آپ اپنے آپ کے لیے حواس خمسہ کو خاموش کر کے سکون سے بیٹھ کر اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، اس دنیا میں کتنی دیر تک کے لیے آیا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد مجھے جانا کہاں۔ دوستو، اسی طرح ہر دور میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے بھیجتا رہا۔ وہ آپ کو گاڑیوں کے انجن ٹھیک کرنا نہیں سکھائیں گے، وہ آپ کو ٹائروں کے پنچر لگوانا نہیں سکھائیں گے۔ وہ جس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اس بشر کو اطمینان ملے، سکون ملے، وہ اس وجاہت کے لیے آتے ہیں، یہی سمجھانے آتے ہیں کہ اے انسان، تیرے ساتھ آگے ایک زندگی جڑی ہوئی، کیونکہ انسان جب سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں زندہ ہوں۔ جب اسے خیال آتا ہے مجھے مر جانا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ رب کے جتنے بھی بندے آئے ہیں انہوں نے یہی سمجھایا کہ اے انسان، موت ایک بہت بڑا حادثہ ضرور ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی انبیاء، اولیاء، اچھا برا کوئی نہیں بچ سکتا۔ جسم کی موت تو ہے،
اب ان غموں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ بندیا، تم بالکل نہیں مرے گا، اے اوپر والا جسم ہے یہ روح کو ملا ہوا ہے، مگر تیرا جسم نہیں رہے گا، تو رہے گا، تو آگے نئی زندگی میں منتقل ہو جائے گا۔ تو وہ اس لیے وہ رب کی پہچان کروانے آتے ہیں تاکہ انسان اپنے رب سے کچھ حب کر لے، پہچان کر لے، اس کے آگے عاجز رہے، تاکہ اس کو محبت ہو جائے، اس کو اپنا سمجھ لے، اس کو اپنی شارگ حیات میں محسوس کر لے، تاکہ اتنا قرب حاصل کر لے کہ رب تو وہ ہے جو ہر دم میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، سمیع البصیر۔ تو جیسے ہی انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو رب سے قرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور اس دنیا سے جانا آسان ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کو جو خوف ہوتا ہے موت کا، وہ خوف نہیں رہتا۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو مجھے جان لے، پہچان لے، مجھ پر ایمان لے آئے، یا میری کتابوں پر ایمان لے، فرشتوں پر ایمان لے، تو بندے تمہیں خوف نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح انسان محبت کی روش سے آگے بڑھتا ہوا آگے جانا آسان سمجھ لے گا۔ تو رب کے جتنے بھی بندے آتے ہیں وہ صرف انسان کو موت کا خوف دور کرتے ہیں، کیونکہ موت کا خوف سے ہی انسان مر جاتا ہے کہ یار میں نہیں رہوں گا۔ رب کے بندے انسان کو نا امید نہیں ہونے دیتے، جو شر کے وصف سے ہیں، نا امیدی دلاتے ہیں، ہے تو انسان کے اندر ہی، مگر رب کے بندے آگے امید بدلاتے ہیں، مایوس نہیں ہونے دیتے کہ تیرا رب یہاں بھی تیرے ساتھ ہے اور آگے بھی ساتھ ہی ہوگا۔ تو انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے جو رب کے قریب کر دیتی ہے، پھر اس کو موت کا خوف نہیں رہتا، وہ محبت پانے کے لیے آگے بڑھتا بڑھتا اس زندگی سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، بشر بہت کمال کی چیز بنایا ہے، یہ چاہے تو اپنے اندر نفرت کی آگ، کرودھ کی آگ، غصے کی آگ، تکبر کی آگ، شہوت کی آگ بھر بھر کے آگ ہی آگ بن کر چلا جائے تو آگے آگ میں چلا جائے گا۔ اگر چاہے تو اپنے اندر محبت پیدا کر لے، محبت سے ہی وہ نور پیدا ہوگا جو انسان کو زندگی میں آنے کا مقصد سمجھائے گا، اور اس کی روح جو ہے وہ پاک ہوتی جائے گی، اپنے رب کے ساتھ جڑتی جائے گی، کسی سے نفرت نہیں کرے گا، لالچ نہیں کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ بڑھتا ہوا آگے چلا جائے گا، اور رحم دل ہو جائے گا۔ جس رحیم کو ماننے والا ہے اس کو مان کر انسان رحم دل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر انسانیت بیدار ہوتی ہے، چاہے امن رحم ساتھ لے جائے، چاہے
تو غصے تکبر کی آگ ساتھ لے جائے کہ میں ہی بڑا ہوں، جو مجھے سمجھ آیا ہے اور کسی کو نہیں آ سکتا، تو وہ آگ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ آگ بنتی ہی اس وجہ سے ہے کہ میں ہی اعلیٰ ہوں، دوسرا کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی بنی آدم اعلیٰ نہیں، نہ آدم اعلیٰ ہے نہ بنی آدم اعلیٰ ہے، میں ہی اعلیٰ ہوں۔ جو میں ہی میں اعلیٰ ہے وہ ایک آگ ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے اس کو شر والوں کا سردار کہا گیا تھا، جسے ابلیس کہتے ہیں۔ جب تک میں کی بڑائی ہے تو سمجھ لینا کہ میرے اندر کوئی وسوسات ڈال رہا ہے، الہام نہیں ہو رہا۔ ابلیس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی القاء کرتا ہے، وہ وسوسوں کی القاء کرتا ہے، تکبر سکھاتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے، بے ادبی سکھاتا ہے، بولنے میں نفرت پیدا ہوتی۔ تو اگر یہی انسان کے اندر رحم پیدا ہو جائے، اس کا نور پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر حسن اخلاق آنا شروع ہو جائے گا، ادب شروع ہو جائے گا۔ یہی انسان چاہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے، یہی انسان چاہے تو جانور سے بدتر ہو جائے۔ تو بس فرشتوں کی صفات کیا ہے، جانور کی صفات کیا ہے، یہ انسان کے اندر ہی پیدا ہونی ہے۔ کون سی ہونی ہے؟ یہ انسان اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ کیا میں دوسروں کو دکھ دینا چاہ رہا ہوں یا سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اپنے اندر امن پیدا کرتا ہوں۔ اگر انسان کے اندر امن پیدا ہو گیا تو رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، ہمیں جانے میں بھی خوشی محسوس ہو جائے گی اور ہم کسی کو دکھ بھی نہیں دیں گے، خود خوشی خوشی سے یہاں سے الوداع ہو جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرے اور کوشش کر کے کبھی کبھار اپنی ذات کے لیے اس کو سکون بھی دیا کرے، حواس خمسہ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا کرے، اپنے اندر دیکھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نئے نئے پھول دل میں اگا دے گا، خوشی کی مسرتیں پیدا کر دے گا، آپ کا یہاں سے جانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، اور آپ پر بھی اور مجھ پر بھی۔ اللہ حافظ۔